بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ ہم اس بات کو بیان کرنا چاہیں یا نہ چاہیں، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، کیونکہ بہرحال اس ریجن میں ہم رہے ہیں ایک ایسے کلچر کے ساتھ وابستہ ہو کر صدیوں تک رہے ہیں کہ جس نے ہمیں کچھ ایسی ہماری ذہنی تربیت کی یا کچھ ایسی سوچیں ہمارے معاشروں میں ڈالی ہیں جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں، صرف یہ دیہی علاقوں کا یا گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شہری علاقوں کے مسائل بھی ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ یہ تو دیندار گھروں کے مسائلوں میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک شخص کی تصویر کسی اس طرح سے کی ہے کہ یہ مشرک ہے، منافق ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو خوشخبری دی جائے بیٹی کی پیدائش کی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ آئینہ ہے ہمارا۔ اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں، کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات پر روشنی ڈالیں گے تو بات لمبی ہوگی، لیکن بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ یہ بیٹی جو اللہ دیتا ہے ایک شخص کو، یہ رحمت کہلاتی ہے۔ رحمت کیا شے ہوتی ہے؟ رحمت اس نعمت کو کہتے ہیں جس کی ضرورت ہو۔ بیٹا یا اولاد، بالعموم کوئی بھی اولاد، بیٹا بیٹی، وہ نعمت ہے، لیکن وہ نعمت جس کی ضرورت ہو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے اساتذہ اس طرح دیا کرتے تھے کہ سخت گرمی کے اندر ٹھنڈا مشروب نعمت تو اپنی جگہ، لیکن وہ رحمت بن کر سامنے آتا ہے۔ سخت سردی میں جب ایک انسان مر رہا اور اس پر آپ ایک کمبل موٹا ڈال دیں اور اس کی زندگی بچ جائے تو یہ نعمت اس کے لیے گویا رحمت بن گئی۔ اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کیونکہ وہ رحمت ہدایت لے کر آئے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس انسانیت کو۔ اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف۔ ہر شخص کو، خاص طور پر مردوں کو، ضرورت ہے ان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے ایک بیٹی کی، کیونکہ بیٹی کا پیار دنیا کی کسی شے سے بھی اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ کا پیار بھی ایک طرف بہت اچھا خالص ہوگا اپنی جگہ، یقیناً بیوی کا پیار اپنی جگہ، اور بھی کوئی پیار دوستوں کا، دنیا کے کسی بھی محبت کو، پیار کو اگر آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک طرف بیٹی کے پیار کو رکھیں تو کوئی موازنہ نہیں ہے۔ there is no comparison۔ بیٹی جس نظر سے باپ کو دیکھتی ہے، بیٹی جو محبت باپ کو دیتی ہے، بیٹی جو اہمیت باپ کو دیتی ہے، اور اس بیٹی کی اس محبت کی وجہ سے باپ کی شخصیت میں جو نرمی کا عنصر آتا ہے، یہی نرمی اصل میں چاہیے عبادت کے اندر بھی۔ نماز کے اندر اگر وہ نرمی، وہ خلوص، وہ کیفیت نہیں ہے تو اس میں وہ بات نہیں بنے گی۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک شخص واقعتاً جب بیٹی کا باپ بنتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ رکوع کرنے میں کتنا جھکنا ہے۔ شخصیت کی تکمیل کرتی ہے یہ بیٹی، اور جو محبت بیٹی دیتی ہے، جو خلوص اس کے اندر ہے، آپ دیکھیں اپنے سسرال والوں سے لڑ جاتی ہیں، شوہر کی برائیاں سہتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بات، لیکن آخری وقت تک اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بیٹوں کی رٹ لگانے والے، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصہ کہ بیٹا کوئی نعمت نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تو ہماری تربیت اور وہ ساری چیز، بیٹا اپنی جگہ ایک نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی سہارا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ لیکن بات کو سمجھیے، ہمارے معاشرے کو دیکھ لیجئے۔ سر میں گواہ ہوں اس بات کا، 5 بیٹوں کی ماں نے زکوٰۃ کی درخواست دی، 7 بیٹوں کے باپ نے زکوٰۃ کی درخواست دی۔ پتہ نہیں جب یہ بیٹے پیدا ہو رہے ہوں گے تو شاید خوشی سے ہی اچھل کود کر رہے ہوں گے کہ بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، اور آج کیفیت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر پل رہے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ دکھاتا ہے۔ اور میں ایسی بیٹیوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنا گزارا نہ کرنے کے باوجود اپنی بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہیں۔ لیکن یہ بہرحال موضوع نہیں ہے، بات یہ ہے ہی نہیں۔ بیٹا بیٹی اس لیے نہیں ہم نے دنیا میں پیدا کرنا ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں سنبھالیں گے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، تو بالکل نکال کے الگ کر دیجئے۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ بیٹی کتنی خوبصورت، یہ تحفہ اللہ کا، یہ رحمت جو انسان کی شخصیت کو تکمیل کر کے اس کی ذات کو مکمل کرتی ہے، اور یہ بیٹی ہی ہوتی ہے جناب علی جو مرنے کے بعد بھی دعائیں دیتی ہے۔ یہ بیٹی ہی ہوتی ہے جو بہرحال اپنے ہاتھ کا کنگن بیچ کے مسجد میں صف ڈلواتی ہے اپنے ماں باپ کے نام کی۔ یہ ہمت بیٹوں میں نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک تلخ تصویر ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد ایک شخص الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بشارتیں دیں، اپنے بیٹے اور بیٹی میں جس نے فرق نہ کیا، بیٹی کو پیار محبت سے رکھا، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری کو ادا کیا، اس کو پال پوس کے جوان کیا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کے ساتھ کیا جنت کی بشارت۔ پوچھنے والے نے 2 کا سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی دے دی، اور اگر 1 کا سوال بھی آتا تو اس کے اوپر بھی ہاں ہی ہوتی انشاءاللہ۔ تو بیٹیوں کا پالنا تو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی کا سلام آتا ہے اس شخص کے پاس جس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اور بیٹی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اتنی نازک مخلوق کسی کے حوالے ایسے ہی نہیں کر دیتا۔ تو لہٰذا بس ہاں ایک بات کو میں ضرور اس میں ایڈ کروں گا، ہمارے یہاں جو مسائل ہیں نا یہ شادیوں کے،
اور جہیز کے نام پہ جو تماشے ہم نے کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے باقاعدہ ٹکراؤ ہم نے کیا ہوا ہے. بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ ایک دماغ میں آتا ہے کہ ایک ٹرک بھر کر اس کے ساتھ بھجوانا ہے, اور اس کے بعد ہر عید بقرعید پہ اس کے اور اس کے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں, اور اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے گھر والوں کے ناز نخرے اٹھانے. یہ ہے وہ بدترین سیاہ ترین وہ حصہ ہمارے معاشرے کا جو پتہ نہیں ہم کہاں سے لے کر آ گئے. ایک شخص اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی کو دیتا ہے, کسی کے حوالے کرتا ہے, اور ساتھ میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بارات کے کھانے بھی کھلائے, وہ کپڑے بھی بنا کے دے اپنے بچی کے سسرال والوں کے, وہ ہر غم یعنی انتقال ہوا ہے مثال کے طور پر بچی کے کسی سسرال میں, اور کھانا پکا کے دے گا بچی کا باپ. عجیب بات ہے, عجیب پاگل پن ہے. داماد صاحب آئے ہیں تو لگتا ہے گریڈ 22 کا کوئی آفیسر آیا ہے کہ ان کے سامنے بچتے چلے جاؤ, جھکتے چلے جاؤ. ارے احسان تو بیٹی کا ہے, بیٹی کے باپ کا ہے, اس نے دیا ہے تم کو, تم اس کے احسان مند ہو جاؤ. الٹا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ چیزیں وہاں سے صحیح کرنے کی ضرورت ہے جب یہ دماغ سے نکلیں گی نا باتیں. اور اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی میری 3 بیٹیاں ہیں, بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتائیے کیا آپ ان کے خدا ہیں؟ معاذ اللہ. تو وہ بھی حیران ہو کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا آپ ان کی تقدیر لکھ کر لائے ہیں؟ آپ ان کے رزق کے ذمہ دار ہیں؟ آپ ان کی تقدیر کو مینیج کرنے والے نہیں؟ تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے حصے کا کام کریں, آپ اپنی ایفرٹس کریں. آپ جو جائز اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں ایک باپ کی ذمہ داری لگائی آپ وہ کریں. آپ مناسب انداز میں ان کی تربیت کریں, اور ظاہر سی بات ہے ان کے رشتے کی کوشش کریں جو جائز طریقہ ہے. اگر ان کے نصیب میں ہے تو ہو جائے گا, اور اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ جیسے 4 کیا 10 40 مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے. جس شخص کے مرد ہو یا عورت نصیب میں اللہ نے کوئی دکھ لکھا ہے وہ اس کو ملے گا. تقدیر اللہ نے لکھی ہے, خوشی غمی کا معیار اللہ نے طے کیا ہے. میں نہیں ہوں ان کا خدا معاذ اللہ, میں نہیں ہوں ان کا رب کہ میں پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلکان کروں. ان کو خوشیاں دیں, ان کو پیار دیں. خود بھی ٹینشن میں رہتے ہیں, ان کو بھی ٹینشن میں رکھتے ہیں, تانے دیتے ہیں. ارے بھائی عجیب پاگل پن ہے. ایک بچی ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کو تانے دے دے کر اور بیمار کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہمارے پر یہ مصیبت ہے, ہمارے اوپر یہ بوجھ ہے. یہ تو اللہ کے یہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی بڑی نعمت اپنی رحمت بنا کر دی اور تو نے اس کی کیا قدری. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے.